نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. چلیے اب ہم اپنی کلاس انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. باقی جو لوگ جوائن کریں گے انشاءاللہ اینڈ جسٹ میک شیور یور مائک از میوٹیڈ. اور اگر آپ کے کوئی کویشچن ہے تو انشاءاللہ ہم اینڈ میں کریں گے. آج جو ہے وہ انشاءاللہ آیت نمبر 23 اینڈ 24. 23 ہم آلریڈی کافی ڈیٹیل میں تفسیر میں کر چکے ہیں بیفور ویکیشن. تھوڑا سا اس میں سے چونکہ یہ ریلیٹڈ ہے آیت نمبر 24 سے تو اس کو تھوڑا سا ہم دیکھیں گے. کچھ چیزیں جو اس وقت تفسیر میں رہ گئی تھی وہ انشاءاللہ آج کور کریں گے اینڈ دین ول انشاءاللہ ڈو آیت نمبر 24. آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا کہ اٹس ویری پاورفل اسٹیٹمنٹ جو آیت نمبر 24 ہے اور اس کے اوپر بہت ڈیٹیل ہے تفسیر میں. تو وہی میں اسٹڈی کر رہی تھی ڈفرینٹ تفاسیر میں دیکھ رہی تھی تو بہت ہی خوبصورت جیسے اس میں ہے. کچھ پوائنٹس میں نے آپ کے لیے سمرائز کیے ہیں انشاءاللہ اینڈ ٹائم ہوگا تو پھر ہم انشاءاللہ آیت نمبر 25 شروع کر دیں گے کیونکہ وہ کافی لمبی ہے. اعراب اس کا شروع کریں گے, ٹائم نہیں ہوگا تو we'll leave it, بس صرف 24 تک تفسیر کریں گے. ٹھیک ہے تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. ایک دفعہ میں ان آیات کو پڑھ لیتی ہوں. آیت نمبر آیت نمبر 23 اینڈ 24 اس کو ہم ایک دفعہ پڑھ لیتی ہوں. اس کی ٹرانسلیشن وغیرہ سے ہم لاسٹ ٹائم گزر چکے سے اس کو پڑھتی ہوں. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. ٹھیک ہے, صدق اللہ العظیم. اور اس کی ٹرانسلیشن ہم نے کیا دیکھی تھی لاسٹ ٹائم, وی ہیو آلریڈی چیک دیٹ آؤٹ کہ اس میں کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیسکلی کہا تھا کہ اگر تمہیں اس پہ شک ہے, ٹھیک ہے, کس میں, قرآن میں شک ہے کہ یہ کیا شک تھا کہ یہ ہم نے جو ہے وہ اپنے بندے پر نازل نہیں کیا. بندے سے مراد کیا تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر تمہیں اس کے بارے میں شک ہے تو پھر اس جیسی لے آؤ کوئی سورہ اس جیسی. ٹھیک ہے, اور کیا کہا گیا کہ تم اور دعوت کس کو دو, اپنے شہداءکم. اور شہداء لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو کافی ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا تھا کہ شہداء وٹنس کو بھی کہتے ہیں اور ہیلپرس کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی اپنے ہیلپرس کو بھی بلا لو, اپنے وٹنسز کو بھی بلا لو سوائے اللہ کے, یعنی جس کو چاہے بلا لو اگر تم ہو سچے. اور پھر کیا کہا گیا کہ تم ہرگز نہیں, تم نہ کر سکے ہو اور ہرگز نہیں تم کر سکو گے تو پھر ڈرو آگ سے جس کا ایندھن کون ہوں گے, انسان اور پتھر ہوں گے. ٹھیک ہے, انسان اور پتھر ہوں گے. اور کس کے لیے یہ تیار کی گئی ہے, یہ تیار کی گئی ہے کافرین کے لیے. تو یہ بیسکلی آج ہم انشاءاللہ اس کو اسٹڈی کریں گے. اور آپ لوگوں جسٹ فار ریمائنڈر آپ لوگوں کو میں یہ بتا دینا دوبارہ چاہ رہی ہوں تاکہ پھر آپ کے ذہن میں رہے کہ دیکھیں ایک ہوتی ہے جرنل تفسیر جو آپ کو مل جائے گی مختلف تفاسیر کی بک میں, وہ ہم یہاں پر ڈسکس نہیں کرتے. وہ اس کے بہت سارے لیکچرز آن لائن بھی موجود ہے, تفسیر بھی موجود ہے, میں اس تفسیر میں نہیں جاؤں گی. ٹھیک ہے, what we are going to do is we are going to do the grammatical تفسیر of this ayah کہ جو words اس کا استعمال, the word choices اس کا استعمال ہوا ہے اس سورہ میں, اس کا کیا امپیکٹ ہے جملے میں, یا جو hidden gems ہے جو ہمیں جو ریگولر تفسیر میں ہمیں نظر نہیں آتے, انشاءاللہ we are going to cover that. اس کے علاوہ میں نے کل الحمدللہ 4 مور گرامیٹیکل تفسیر کے علاوہ بھی میں نے 4 مزید تفاسیر میں اس آیت کو کافی ڈیٹیل میں پڑھا. ٹھیک ہے, اس میں سے کچھ چیزیں تھیں جو مجھے لگا بیسک تفسیر کے علاوہ کہ آپ تک پہنچا دوں, تو وہ بھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. اچھا, اس صورت میں, اس آیت میں جو ہے سورہ کا جو معنی ہے وہ میں نے بہت ڈیٹیل میں آپ کو
لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ سورہ اٹسیلف معنی کیا ہوتے ہیں، اور اس میں جو مین جو ہمارے معنی تھا وہ کیا تھا سورہ کا. ون آف دا مین میننگ جو تھا، جو بہت امپورٹنٹ میننگ تھا، وہ کیا تھا کہ it's covered by a wall, surrounded by a wall، اور جو protective wall ہوتی ہے اس کے معنی میں سورہ آتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اسی ورڈ کو میں ایک دفعہ ایک چیز اور اس میں ایڈ کروں گی کہ جو پرانے جو ہم ریولیشن دیکھتے ہیں اس میں جو آیات نازل ہوتی تھی نا، وہ آیات فارم میں ہوتی تھی، لائک انڈیویجول آیات، سورہ فارم میں نہیں تھی. قرآن، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی وہ پروٹیکشن بھی اس طرح سے نہیں ہوئی، انہیں بعد میں وہ اسکرپچرز چینج بھی کر دیے گئے، رائٹ. لیکن ہم قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل ڈفرینٹ طریقے سے اس کی پروٹیکشن کا انتظام کیا، اور وہ کس طرح کہ اس کو سورہ فارم میں نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کی گارنٹی لی کہ میں یہ اس کو جو ہے وہ کوئی چینج نہیں کر سکے گا، مرتے دم تک یہ آخری قیامت تک یہ سیم ٹو سیم رہے گا. اٹ ول بی لائک پروٹیکٹڈ. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ یہ بھی ایک بہت مجھے بڑا فیسینیٹنگ لگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن کو سورہ کی فارم میں نازل کیا. اور سورہ جو ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورہ کا معنی کیا تھے؟ پروٹیکٹڈ وال. جو ہم نے پڑھا تھا نا کہ یہ والز ہوتی ہیں جو کہ یوزلی کنگز بناتے ہیں اپنے شہروں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. تو یہ بھی ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک میریکل ہے کہ یہ سورہ فارم میں قرآن کو اتارا گیا تاکہ اٹ از پروٹیکٹڈ، اور اس پروٹیکشن کس کی طرف سے دی گئی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. سو یہ ایک تھوڑا سا جیم تھا جو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دی. اچھا، یہاں پر جو چیلنج دیا جا رہا ہے کہ اس جیسی کوئی صورت، مطلب کوئی سورہ بنا کے لے آؤ. ٹھیک ہے، اگر تمہیں قرآن کے اندر ڈاؤٹ ہے کہ یہ ہم نے نازل کیا ہے ہمارے اس پہ، تو تم کوئی سورت بنا کے بنا کے لے آؤ ایسا کلام. ٹھیک ہے، یہ ایک چیلنج کیا جا رہا ہے، اور یہ فرسٹ ٹائم نہیں ہے. سورہ البقرہ میں جو یہ چیلنج ہم پڑھ رہے ہیں ابھی، یہ فرسٹ ٹائم نہیں ہے. دس از دا 6th ٹائم ان دا قرآن. اس سے پہلے مکہ میں 5 ٹائمز چیلنج دیا جا چکا تھا، اور 5 ٹائم جو چیلنج دیا جا چکا تھا اس میں ڈفرینٹ اسٹائل میں چیلنج دیا گیا. کہ پہلے تو کہا گیا اوکے ٹھیک ہے، کوئی نہیں، تمہیں نہیں یقین آ رہا، اوکے برنگ 10 آف دا سورہ. تم تو بڑے ایلیگنٹ لوگ ہو، بڑے تمہاری لنگوسٹک پہ تمہیں اپنے بہت زیادہ یو نو اباؤٹ لینگویج، تو ٹھیک ہے لے آؤ 10 سورت بنا کے لے آؤ ایسی. اس کے بعد ان کو وہ بھی چیلنج دیا گیا کہ ٹھیک ہے تم جس کو چاہو بلا لو، جنوں کو بھی بلا لو، اپنے ساتھ انسانوں کے جنوں کو بھی بلا لو اور سورہ بنا کے لے آؤ. پھر ایک ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ٹائپ آف ان کو مطلب چیلنج کیا دیا گیا کہ چلو چھوٹی سے چھوٹی سورہ بنا کے لے آؤ. اور اس وقت سورہ کوثر جو ہے وہ نازل ہو گئی. میں مکی ٹائم کی بات بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے، تو کہا گیا کہ چلو چھوٹی سورہ کوثر بنا کے لے آؤ، کی طرح کچھ بنا کے لے آؤ. لیکن یہ جو ہے نا، یہ 5 ٹائم ان کو، یعنی اس سے پہلے دیا جا چکا تھا چیلنج. یہ 6ٹھی ٹائم ان کو چیلنج دیا جا رہا ہے. اور یہ چیلنج جو ہے یہ مکہ میں نہیں، یہ چیلنج آپ کو پتا ہے سورہ البقرہ مدنی سورہ ہے، ارلی مدنی ایرا میں نازل ہوئے، جب ایون جنگ بدر سے بھی پہلے. اور اس میں کیا چیلنج دیا جا رہا ہے کہ تم، اب جو چیلنج ہے مشرکین سے نہیں ہے بلکہ کس سے ہے؟ اہل کتاب سے چیلنج ہے. بیسیکلی اب مشرکین کے ساتھ ساتھ اہل کتاب بھی شامل ہو گئے نا، جو کہ پیپل آف نالج تھے. they know things. ابھی میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گی. تو یہاں پر چیلنج کو اور زیادہ جو ہے وہ ٹف بنا دیا. دا ٹفسٹ چیلنج آپ کہہ سکتے ہیں، جو جتنی اس کانٹیکس میں چیلنج دیے گئے کہ سورت بنا کے لے آؤ، دا ٹفسٹ ون از ناؤ ان سورہ البقرہ. کیا کہ ایسی سورت بنا کے لے آؤ جو مثلی ہی، اس کی جیسی ہی ہو. چلو ایگزیکٹ نہیں تم بنا پا رہے تو کچھ اس جیسی ہی بنا کے لے آؤ. اور ساتھ ساتھ کیا کہا گیا کہ اپنے شہداء کو بھی بلا لو. اینڈ آئی ہیو آلریڈی ایکسپلین کہ شہداء میں وٹنس کا تو معنی ہوتا ہی ہے، ہیلپرس کا معنی بھی ہوتا ہے. یعنی اپنے ہیلپرس بھی بلا لو اللہ کے سوا اگر تم ہو سچے. تو یہ چیز میں ایک مینشن آپ لوگوں کو یہاں کرنا چاہ رہی تھی کہ اس ریگارڈ میں، اس کانٹیکسٹ میں، ایک سورہ بنانا کے کانٹیکسٹ کا جو چیلنج تھا اس میں سب سے زیادہ ٹفسٹ چیلنج جو ہے وہ یہ سورہ البقرہ میں دیا گیا. اینڈ دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم، دس از دا 6th ٹائم یہ چیلنج دیا جا رہا ہے. لیکن جو اس سے پہلے کے 5 چیلنج تھے وہ مکہ میں تھے، یہ چیلنج جو تھا مدینہ میں ہے. اور
اس کے پیچھے کئی ریزنز ہیں کہ کیوں یہ بنا, ہمیں ذہن میں آتا ہے نا کہ کیوں نہیں بنا پا رہے تھے یہ سورہ, کیوں نہیں یہ قرآن جیسا کچھ لے کر آ پا رہے تھے, تو بڑے ماہر لوگ تھے. تو اس کے بارے میں بہت سے رائے ملتی ہے, وہ انشاءاللہ ہم لوگ ابھی ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے تو لنگوسٹکلی, ٹھیک ہے, دے ور ناٹ ایبل ٹو ڈو اٹ لنگوسٹکلی. ریزن کیا ہے کہ قرآن کے اندر, اب ان کے جو, بس تفسیر ابن کثیر پڑھ رہی تھی ڈیٹیل میں, تو اس میں بڑا اچھا انہوں نے ڈیٹیل میں اس چیز کو بتایا ہے کہ جو عربس کی جو پوئم ہوتی تھی نا, وہ کیا ہوتی تھی, بہت لمبی لمبی بڑی بڑی پوئمز لکھتے تھے, بڑی ایلیکوینٹ ان کی پوئمز ہوتی تھی, لیکن وہ کس کے ارد گرد اراؤنڈ کرتی تھی, عورت کے, شراب کے, کوئی جانور کے. اور اس میں کیا ہوتا تھا کہ پوری سورہ ایلیکوینٹ نہیں ہوتی تھی, اس میں ایک پنچ لائن ہے جو بہت ایلیکوینٹ ہے, بہت ہی خوبصورت لکھی ہوئی ہے, بڑی زبردست اس میں الفاظ کا چناؤ ہے, اس طرح سے ان کی پوئمز آتی تھی. جبکہ ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ قرآن کی جو قرآن کا جو اسٹائل ہے نا, جو اسلوب ہے, وہ اتنا مطلب پاورفل تھا کہ اس کا ہر ورڈ جو ہے وہ ایلیکوینٹ ہے. ہر ورڈ کے اندر ایک مطلب کہیں کہ جو چناؤ اور الفاظ, اور مختصر الفاظ میں, یعنی بالکل منیمم ورڈنگ یوز کی گئی ہے اور واسٹ میننگ دی گئی ہے. اور سب سے زیادہ جو فیسنیٹنگ چیز تھی, جو آپ لوگ بھی اگر لوڈ کرنا چاہیں, مجھے تو بہت مزہ آیا اس کو پڑھ کے, وہ یہ کہ اب جو میں آپ کو بتا رہی ہوں اس تفسیر ابن کثیر سے نہیں ہے, اب میں آپ کو ڈفرینٹ بتا رہی ہوں, گرامیٹیکلی بتا رہی ہوں کہ قرآن کس طرح سے. اب ہم دیکھتے ہیں قرآن میں بہت سارے ورڈز ایسے استعمال ہوئے ہیں, ایسے حروف استعمال ہوئے ہیں جو اس سے پہلے کبھی عرب نے یوز ہی نہیں کیے تھے. ایون عرب نے کیا یوز کیے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھاؤزنڈز اینڈ تھاؤزنڈ, آپ کو پتا نا تھاؤزنڈ اینڈ تھاؤزنڈز میں ہیں احادیث. اور اس پہ ایک کام بھی ہوا ہے, ایک لنگوسٹکلی اس پہ کام ہوا ہے کہ ایک اسکالر ہے, میں ان کا نام بھول رہی ہوں, انہوں نے ریلیجیس پراسپیکٹو سے نہیں, بلکہ انہوں نے لنگوسٹک پراسپیکٹو سے احادیث ساری, چاہے وہ ضعیف تھیں, چاہے وہ صحیح تھیں, چاہے وہ حسن درجے کی تھیں, وہ تمام احادیث کو جمع کر کے انہوں نے اس کی لینگویج کا کمپیریزن اور پیٹرن نکالنے کی کوشش کی ہے. تو اس کام میں یہ دیکھا گیا کہ جیسے ہر ایک کے بولنے کا ایک پیٹرن ہوتا ہے نا, کہ وہ کچھ سرٹین ورڈز کو ریپیٹ کرتا ہے. جیسے اگر میں اپنی پرانی کلاسز کی ریکارڈنگ آج کل سن رہی تھی نا, تو میں نے نوٹس کیا کہ ایک دو ورڈز ایسے ہیں جو میں ریپیٹ کرتی ہوں بہت زیادہ, اور ضرورت نہیں ہے لیکچر میں ریپیٹ کرنے کی, اسٹل وہ میرے منہ سے نکلتا ہے کیونکہ مجھے وہ ذہن میں نہیں رہتا, وہ میرا ایک پیٹرن ہے بولنے کا. اسی طرح ہم سب کے لینگویج کا نا ایک بولنے کا ایک پیٹرن ہوتا ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہے, جب ان کو چیک کیا گیا تو اس میں ایک سرٹین پیٹرن ملا کہ ہاں اس پیٹرن پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ احادیث کوٹ ہوئی ہیں. لیکن جب قرآن کا پیٹرن چیک کیا گیا, قرآن کے کو لنگوسٹکلی اسٹڈی کیا گیا, تو دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے جملے ایسے ہیں, بہت سے ورڈز کا جو یوز ہے وہ اتنا ڈفرینٹ ہے کہ نہ کبھی عربs نے یوز کیا, نہ وہ حدیث میں یوز ہوا ہے. سورس تو ایک ہے نا حدیث کا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہتے تھے, رائٹ, لیکن اسٹل ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کو آپ ایزیلی ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ آیت قرآن کی ہو سکتی ہے, یہ حدیث کی, جو جن کو نالج ہوتی ہے لینگویج کی. جیسے فار ایگزامپل, کچھ ایگزامپلس بھی آپ لوگوں کی رائے کی تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو. ہم پڑھتے ہیں نا سورہ فاتحہ میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, تو neither this nor this کے جو معنی ہے غیر, اس میں کئی ورڈز, کئی کمبینیشن استعمال ہوتے ہیں لینگویج میں, ٹھیک ہے. جیسے ما ولا کا ورڈ استعمال ہوتا ہے, لیسا ولا استعمال ہوتا ہے. قرآن میں سورہ فاتحہ میں کیا استعمال ہو, غیر اور ولا, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اسی طرح غیر کے ساتھ او آتا ہے, غیر کے ساتھ ولا آتا ہے, لیکن سوری غیر کے ساتھ او آتا ہے, لیکن کبھی بھی آپ پورے حدیث کو اٹھا کے دیکھ لیں, عربس کی پرانی لینگویج کو اٹھا کے دیکھ لیں, ان کی پوئٹری کو اٹھا کے دیکھ لیں, کبھی بھی غیر اور ولا ساتھ نہیں آئے. اینڈ اٹ میک سینس. سب سے حیرانی کی بات جو عربس کو حیران کرتی تھی وہ یہ کہ قرآن میں ورڈنگز چینج ہونے کے باوجود بھی اٹ از سو پاورفل اینڈ اٹ میک سینس. یعنی غیر اور ولا ساتھ آئے تو بھی میکنگ سینس, لیکن کبھی عرب میں یوز نہیں ہوئے, کبھی حدیث میں اس طرح سے استعمال نہیں ہوا. اسی طرح ورڈ کانا جو ہے,
دوسری اگزامپل میں آپ کو دے رہی ہوں تاکہ مزید اچھا سمجھ میں آئے. کانا ورڈ جو ہے اس کے معنی عربک لینگویج میں واز کے ہوتے ہیں، تھے. لیکن قرآن میں یہ اس کے معنوں میں بھی آیا ہے. یہ کبھی بھی اس طرح سے عرب کے لینگویج میں نہیں آیا. کبھی آپ کو حدیث میں نہیں ملے گا اس کے معنوں میں. لیکن قرآن کے جو ہے وہ اس میں آپ کو اس کے معنوں میں بھی ملتا ہے. سو دیز تھنگس جو ہے وہ آپ کو صاف فوراً بتا دیتی تھی کہ نہیں، آتھرشپ از ناٹ سیم. حدیث کسی اور کی زبان میں ہے اور قرآن کسی اور کی زبان میں. جو عربک پوئٹری ہے وہ ایک بالکل الگ چیز ہے اور قرآن جو ہے وہ بالکل الگ چیز ہے. ٹھیک ہے، تو یہ لنگوسٹکلی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کو یہ نہیں پکڑ پا رہے تھے، یہ نہیں بنا پا رہے تھے اس طرح کی چیز. اور ایک واقعہ بھی سورہ ابن کثیر کی ہی تفسیر میں دیکھ رہی تھی، تو اس میں ایک واقعہ دیا ہوا تھا. میں آپ کو بلکہ اس میں سے پڑھ کے بتاتی ہوں تاکہ کوئی غلطی نہ ہو. اس میں جو ہے کہ جو عمر بن العاص جو صحابی ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو ان سے پہلے ان کی ملاقات جو ہے وہ مسلمہ سے ہوتی، جو کہ بہت بڑا جھوٹا تھا نا، مسلمہ الکذاب، جس نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی دعویٰ کر دیا تھا نبوت کا. اور پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اس کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی باقاعدہ. تو وہ جو ہے اس سے ان کی کنورسیشن ہو رہی تھی. تو مسلمہ نے کیا بولا کہ آپ کا مائک آن ہے، مسلمہ نے کیا بولا عمر بن العاص سے کہ جو ہے میں نے تمہارے جو ساتھی ہیں محمد، ان کا میں نے دیکھا ہے کہ بھائی وہ کس طرح کا وہ جو وہ اپنی بات کرتے ہیں، تو مجھ پہ بھی ایسی ہی سورہ نازل ہوئی ہے. تو جو ہے وہ اس نے بولا کہ میں نے ان کی ایک چھوٹی سورہ سنی ہے، ان کی زبان سے ایک چھوٹی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک چھوٹی سورہ سنی ہے، جو کہ کون سی تھی؟ وَلَسْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ والی. تو سورہ عصر میں نے سنی ہے اور میرے اوپر بھی کچھ اس طرح کی چیز نازل ہوئی ہے. تو عمر بن عاص نے اس کو کہا کہ تم بتاؤ کیا تم پہ نازل ہوئی ہے. تو اس نے کہا او وبر وائلڈ کیٹ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. You are but 2 years and a chest and the rest of you is unworthy and thin. مطلب اس نے کچھ اس طرح کی عربی زبان میں کچھ بات کی. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈائریکٹلی وہیں پر اس کو کہہ دیا کہ نہیں، نو، قرآن از ناٹ لائک دیٹ. حالانکہ وہ سب مسلمان بھی نہیں تھے، انہوں نے اس کو وارن ہی اس کو وہاں پر ٹوک دیا کہ نہیں. یعنی اتنی کلیئرلی عربس کو بھی پتا تھا کہ دے ہیو نو میچ لنگوسٹکلی وتھ قرآن. ان کی جو پوئمز ہیں ان کا کوئی میچ نہیں ہے. دوسرا جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا ریزن ہمیں ذہن میں آتا ہے نا کہ وائی دے ور ناٹ ایبل ٹو ڈو اٹ. تو دوسرا ریزن جو ہمیں ملتا ہے کہ قرآن میں وہ ہسٹری شیئر ہوئی ہے جو عرب نے کبھی سنی بھی نہیں تھی. یہ جو ویسٹرن اسکالرس ہیں نا، اسکالرس جو ویسٹرن لوگ ہیں، نان بلیورز ہیں، انہوں نے جو ہے نا بہت کوشش کی اس بارے میں کہ اور ہم قرآن میں بھی دیکھتے ہیں کہ عرب نے جو مشرقین تھے انہوں نے بہت زیادہ اس چیز پر ڈاؤٹ کیا کہ یہ جو ہے یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گھڑے تھے اور یہ کوئی مطلب ریولیشن نہیں تھی. لیکن ہم دیکھتے ہیں اور یہ اتنا ہمیں خود یہ چیز جو ہمارے ذہن ڈینائی کرتا ہے اس بات کو کہ بھائی انہوں نے جو جتنی، ٹھیک ہے چلو لنگوسٹکلی انہوں نے کر لی ہوگی، شاید چلو ہم ایک فرض کر لیتے ہیں کہ ہاں رسول اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ ہیں یہ قرآن کے، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے. لیکن کیا جو ہسٹری اس میں ڈسکس ہوئی ہے، کیا وہ پورے ہر جگہ وہ ہسٹری وہ وہاں سے بھی لے آئے، جوز کی ہسٹری بھی لے آئے، وہ ابیسینیا والی سٹوریز بھی اس کے اندر ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر گریک سٹوریز بھی موجود ہیں. اور ایسی اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایکسپوز کیا ہے جو جھوٹ تورا میں ہے اس کو بائبل میں ہے، اس کو کس طرح سے ایکسپوز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے. کیا وہ سارا کچھ رسول اللہ علیہ وسلم کو اتنا علم تھا؟ کیا انہوں نے اتنا ٹریول کیا تھا؟ تو ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ کی زندگی میں انہوں نے کبھی ٹریول ہی نہیں کیا اس طرح سے، اور نہ ان کو اتنی نالج تھی کہ وہ کرتے. تو اتنی ہسٹری کہاں سے جمع ہو گئی؟ ان کے پاس ان باتوں کا جواب نہیں ہے. تو وہ کوئی اس طرح کی صورت بھی نہیں لے کے آ سکتے تھے. اور یہ بھی وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ جو ہے وہ یہ جوز سے انہوں نے سیکھا ہے، انہوں نے سنا ہے، جوز سے سنا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ سورہ یوسف جو نازل ہوئی ہے وہ مکی سورہ ہے.
عربس کو سورہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں پتہ بھی نہیں تھا کون تھے یوسف علیہ السلام. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوز سے کوئی انٹریکشن بھی نہیں تھا, وہ مکہ میں نازل ہوئی ہے. اسی طرح سورہ طٰہٰ ہے, سورہ قصص ہے, یہ سب کیا مکہ میں نازل ہوئی ہیں. دے آر ناٹ ریویلڈ ان مدینہ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ خدا نخواستہ ایکوزیشن لگایا جا سکے, الزام لگایا جا سکے کہ آپ نے جوس سے سن کر کہہ دیا. اور لگاتے ہیں ویسٹرن جو اس چیز کو رانگ پروف کرنا چاہتے ہیں, وہ ابھی بھی لگاتے ہیں اس بات کا کہ آپ نے اپنی طرف سے, کیونکہ وہ تو ظاہر وہی کو نہیں مانتے. لیکن یہ سوچنے والی بات ہے کہ سورہ طٰہٰ ہے, جیسے سورہ قصص ہے, اس میں موسیٰ علیہ السلام کا اتنا ذکر ہے. سورہ یوسف ہے, آپ علیہ السلام اس وقت تک مائگریٹ کر کے مدینہ گئے بھی نہیں تھے, آپ کا جوس سے کوئی انٹریکشن نہیں تھا, تو پھر کس طرح آپ کو اتنی نالج ہو گئی؟ تو دس از ون آف دا اسپیکٹ جو ہسٹری قرآن میں استعمال ہوئی ہے. اور پھر یہ بھی دیکھنا کہ کہاں سے کیا پورشن لینا ہے. اب دیکھیں پوری جہاں کی کسی چیز کو مینشن کرنا ہے, کون جو ہے وہ چیز یوز لیس ہے. جہاں آپ دیکھیں ناموں, بہت زیادہ نام قرآن میں مینشن نہیں ہوئے, کیونکہ اس کی ضرورت نہیں تھی. اصل چیز مین جو ہے وہ اس کی ایسنس پہ فوکس کرنا ہے, تو اتنی مہارت سے کرنا اٹس ناٹ پاسبل. اس کے بعد جو ہے وہ اب ہم یہ سوچتے ہیں ٹھیک ہے چلو, اب یہ جو ہم نے پیچھے, اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جو پیچھے جو 5 چیلنجز دیے گئے مشرکین نہیں کر سکے, بیکاز دے ور ناٹ دیٹ لرنڈ, ان کو اتنی ہسٹری نہیں پتا تھی, وہ لنگوسٹکلی اتنے اسٹرانگ ہونے کے باوجود اتنے اسٹرانگ نہیں تھے کہ قرآن کو چیلنج کر سکیں. لیکن جب مدینہ میں یہ والا چیلنج دیا گیا جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں, اور وہ کیا ہے کہ ایسی کوئی صورت بنا کے لے آؤ جو اس جیسی ہی ہو, چلو ایگزیکٹلی نہیں صحیح, ایسی یعنی بالکل ہی کھلی چھوٹ دے دی گئی, تب بھی یہ بنا کر کیوں نہیں لا سکے؟ یہ تو لرنڈ لوگ تھے, یہ مدینہ میں نازل ہو رہا ہے یہ چیلنج. یہ تو لرنڈ لوگ تھے, دے نو دا اسکرپچر, دے نو دس پیٹرن, کیونکہ تورا بھی اللہ کا کلام ہے. لیکن یہ کیوں نہیں لے کے آ سکے ہیں؟ کیونکہ اگر یہ خود تو بنا نہیں سکتے تھے, جیسے میں نے آپ کو ریزنس دیے کہ لنگوسٹکلی وہ نہیں بنا سکتے تھے. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ہسٹری وائز یہ نہیں بنا سکتے تھے. لیکن اگر چلو یہ تورا کی ہی کوئی آیت لے کے اٹھا کے لے آتے, کیونکہ تورا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے, سملر ٹیکسٹ رائٹ, وہ اگر اس طرح کی چیز کچھ لے آتے تو وہ ایکسپوز ہو جانا تھا. انہوں نے وہ اس طرح کا اٹیمپٹ لے ہی نہیں سکتے تھے. وہ تو یہ کہتے تھے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروفٹ نہیں مانتے تھے. وہ اگر وہ تورا جیسی ہی تورا کی ہی آیات کو لا کے کہتے کہ ہاں دیکھو ہم بھی بنا کے لے آئے ایک سورہ, تو کیا ہوتا؟ یہ پروف ہو جاتا کہ تورا قرآن جو ہے, تورا اور قرآن دونوں ایک ہی سورسز سے, یعنی اللہ سے. تو دس از سو امیزنگ نا, کہ مطلب ہمیشہ میرے ذہن میں ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کو بتا رہی ہوں کہ میرے ذہن میں یہ سوال ہوتے تھے کیوں نہیں بنا کے لا سکتے وہ, یہ جو چیلنج کیا گیا. تو جب ہم پڑھتے ہیں کہ عربس کے اندر ایک لنگوسٹکلی یہ لوگ اتنے اسٹرانگ تھے اور سب کچھ تھا, تو واٹ ور دا ریزنس کہ جس کی وجہ سے یہ سورہ نہیں بنا کے لائیں, وائی ڈڈنٹ دے اٹیمپٹ. تو بیسک تفسیر میں جو ہمیشہ میں نے پڑھا وہ یہی پڑھا کہ جی وہ یہ کہہ دیتے تھے کہ جی وہ کوشش کرتے تھے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے, اور یہ بھی ون آف دا ریزن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر وہ کوشش بھی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب نہیں ہونے دیتا. اینڈ دیٹس اٹ, یہ بیسک لیول پہ ہم نے آج تک پڑھا ہے, ٹھیک ہے. لیکن کیوں ایسا ہوتا تھا, یہ ذہن میں خود میرے بھی یہ سوال تھا. الحمدللہ آج یہ چیز یہی ہوتا ہے کہ پڑھنے اور پڑھانے سے آپ کی چیزیں خود آپ کو سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے. تو مجھے یہ چیزیں پتہ چلیں کہ بیکاز اگر یہ چیز کو یہ لا کے اپنے سامنے رکھ دیتے, ایون جوز اس چیز کو لا کے رکھتے, تو کیا ہوتا کہ وہ خود ہی جو ہے وہ ان کی بات الٹی پہنچ جاتی. اچھا, اس میں ایک چیز اور بھی ہے جو بہت یاد رکھنے والی ہے, اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ تو تھوڑا سا لنگوسٹک میں نے آپ کو بتایا. پھر یہ ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 24 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم اگر ایسا نہیں کر سکتے نا, اگر تم اتنے لیول پہ نہیں جا سکتے تو پھر ڈرو آگ سے. ڈائریکٹ ان کو جو ہے نا وہ عذاب کی بشارت دی گئی, ڈرایا گیا کس سے؟ آگ سے. اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ اس کا ایندھن کیوں ہوگا. وائی اتنے ہائی لیول پہ جا کے کیوں ان کو فوراً عذاب کی بشارت کیوں دے دی گئی؟ وائی بیکاز دس از ناٹ دا اسٹارٹ آف دا دعویٰ. آپ جب اس بات پہ کی طرف جا رہے ہیں کہ بھائی یہ کلام اللہ کا نہیں بلکہ اس کو ڈینائل پہ جا رہے ہیں, تو اٹ مینس کہ یو آر آن دا ایکسٹریم ناؤ. یہ آپ جو ہے وہ ایک طرح سے اللہ کے میریکل کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں. تو پھر جب آپ اللہ کے آپ اگر کوشش یہ کر رہے ہیں کہ میں اس جیسی کوئی چیز بنا کے لے آؤں, اٹ مینس کہ یو آر گوئنگ بیانڈ دا لمٹ. اس وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فوراً ان کو
اس کے بعد ہی فوراً ان کو آگ کے عذاب کی بشارت دے دی گئی کہ بھئی اگر ٹھیک ہے، اگر یہ بات ہے تو بس پھر تیار رہو، آگ کے لیے ڈرو اس چیز سے جو تمہارے آگے آنے والی ہے. تو یہ بھی پوائنٹ ہمیں یہاں سے ملتا ہے. اچھا، اب جو پوائنٹ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی نا، سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے الحمدللہ، نہیں سمجھ میں آئے کوئی بات نہیں، اتنا اسٹریس لینے کی ضرورت نہیں، لیکن بہت ہی پیارا پوائنٹ ہے یہ. مجھے اس لیے میں نے کہا کہ نہیں، میں اس کو شیئر کرتی ہوں آپ لوگوں سے، کیونکہ یہ گرامیٹیکل ریلیٹڈ ہے. اب یہاں پر دیکھیں حرف شرط استعمال ہوا ہے نا، ان، اف. اور ہمیشہ یاد رکھیے جملہ شرطیہ کا میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا لاسٹ کلاس میں کہ بڑی امپورٹنٹ ٹائپ آف جملہ ہوتا ہے یہ. اور اس سے نا تفسیر کا بہت ملٹی ڈائمینشنل ہو جاتی تفسیر نا، بہت زیادہ اس کے اندر ڈیپتھ آ جاتی ہے، بہت سارے معنی لیے جا سکتے ہیں. تو یہاں پر اس کو ایز اے جملے شرطیہ کر کے کیوں لایا گیا قرآن میں؟ تو ہم یہ دیکھتے ہیں اور ہم اس میں ذہن میں آتا ہے کہ لم کیوں استعمال ہوا، لا کیوں نہیں استعمال ہوا، یہ کیوں کہا گیا کہ پاسٹ ٹینس کی طرح کیوں معنی کیا گیا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا اینڈ اف ڈڈ ناٹ کے معنی میں کیوں کیا. ویسے ہم ٹرانسلیٹ جب ریگولر کرتے ہیں تاکہ انگلش میں سینس میں کرے تو ہم ڈو ناٹ کا ٹرانسلیشن کر دیتے ہیں، لیکن لم کا ہم نے پڑھا ہے نا کہ یہ مضارع کو پاسٹ ٹینس میں پش کرتا ہے میننگ کو، رائٹ؟ تو کیوں اس طرح سے استعمال ہوا؟ تو اس کو سمجھانے کے لیے میں ایگزامپل آپ کو بتا رہی ہوں، سمجھ میں آئے تو ٹھیک ہے الحمدللہ. جملہ شرطیہ کین بی یوز ان 2 ways، ٹھیک ہے. ایک تو یہ کہ اس کو پاسٹ بنا کے کیا جائے، اور ایک یہ ہے کہ اس کو پریزنٹ بنا کے کیا جائے. جیسے فار ایگزامپل اف ہی کیم، اب اف ہی کیم سے کیا چیزیں ذہن میں آ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ آ گیا ہو آلریڈی، یا ہو سکتا ہے ابھی تک نہ آیا ہو، کیونکہ اف ہے نا ساتھ میں. اف ہی کیم یعنی ہو سکتا ہے وہ آ چکا ہو اور ہو سکتا ہے کہ ابھی نہیں آیا ہو، دونوں پاسبلٹیز موجود ہیں. اگر ہم کہتے ہیں اف ہی کم، تو کیا مطلب ہے اس کا کہ یہ پریزنٹ ٹینس کی بات ہو رہی ہے، یعنی ابھی تک وہ آیا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اف ہی کم میں کیا ہے، ایک ہی پاسبلٹی ہے کہ وہ بھی آیا نہیں ہے، اگر وہ آ جائے تو ٹھیک ہے. اف ہی کیم ہم بولتے ہیں تو پھر کیا اس کا معنی ہوتا ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے وہ آ گیا ہو سکتا ہے ابھی نہیں آیا ہو، دو پاسبلٹیز آ جاتی. تو یہاں پر جب اللہ تعالیٰ یہاں پر لم استعمال کرتے ہیں، لا استعمال نہیں کرتے. لا اگر استعمال کیا جاتا تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ہی پاسبلٹی ہے کہ اگر تم ابھی بنا لو، ایسی کوئی سورہ کہ تم ابھی نہیں بنا سکو گے، ٹھیک ہے. لا تفعلوا، تم ابھی نہیں کر سکو گے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے لم کا معنی استعمال کیا، پاسٹ ٹینس کا معنی استعمال کیا، تو اس سے کیا میننگ اس میں ایک اور ڈیولپ ہو گئی کہ اگر تم پیچھے پہلے بھی نہیں کر سکے ہو اور ابھی بھی نہیں کر سکتے، پہلے بھی نہیں کر سکے ابھی بھی نہیں کر سکو گے، سارے جتنے چیلنجز کی پچھلے پریویس چیلنجز کی باتیں ہوئی سب کور ہو گئی اس کے اندر. اتنی شیورٹی سے یہاں پر بتا دیا گیا کہ تم پہلے بھی نہیں کر سکے تھے، ابھی بھی نہیں کر سکو گے، ٹھیک ہے. اور لن تفعلوا از فیوچر، یعنی آگے بھی نہیں کر سکو گے. پاسٹ پریزنٹ فیوچر تینوں کو لا دیا گیا اس کے اندر. اگر یہاں پر لا لم کی جگہ لا استعمال ہوتا تو صرف کس کی بات ہو رہی تھی کہ پریزنٹ کی بات ہوتی ہے اور فیوچر کی، ہے نا. کتنی خوبصورت چیز ہے. اور یہ چیزیں ہمیں پھر گرامر سے مزہ آتا ہے قرآن کا، یہ ہمیں جنرل تفسیر میں نہیں یہ چیزیں یا ٹرانسلیشن میں یہ چیزیں ایکسپوز ہوتی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو سبحان اللہ، یہ ہم دیکھتے ہیں کتنی خوبصورت ورڈ چوائس ہے قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. اس کے بعد ایک چیز اور میں آپ لوگوں کو یہاں مینشن کرنا چاہ رہی تھی، اور وہ ہے کہ تفعلوا کا ورڈ استعمال ہوا ہے، تعملوا کا، تعلموا کا نہیں ہوا، سوری تعملوا کا نہیں ہوا کہ تم عمل کرو، تفعلوا کا استعمال ہوا ہے ورڈ، ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے فعل اور ایک ہوتا ہے عمل. فعل کیا ہوتا ہے؟ وداؤٹ انٹینشن ہوتا ہے، ایکسیڈنٹلی ہو جاتا ہے، بتا ہم اس پہ غور نہیں کر رہے ہوتے تو وہ خود بخود ہو رہا ہوتا ہے، خود بخود بھی ہو سکتا ہے. جیسے فار ایگزامپل ہم سانس لیتے ہیں، we are breathing right now، ہم یہ تو نہیں کہتے ہیں اوکے اب میں سانس لے رہی ہوں، now I am exhaling the air، ہم ایک ایک سانس سوچ سوچ کے تو نہیں لے رہے، رائٹ. اسی طرح تو وہ کیا ہے؟ فعل ہے. کوئی ایسا کام کرے جس میں میں انٹینشنلی نہیں کر رہی، بس سوچے بغیر کر رہی ہوں، وہ ہو رہا ہے اور میں بس کر رہی ہوں، یا میں کوئی کام کر بھی رہی ہوں تو میرے انٹینشن اس میں شامل نہیں ہے. اور عمل جو ہے اس کے اندر جو ہے نا انٹینشن شامل ہوتی ہے، اسی لیے عمل الصالحات آتا ہے، رائٹ، کہ وہ عمل جو تم نے انٹینشن کے ساتھ کیے، نیک عمل.
اور ایفرٹ بھی شامل ہوتی ہے اس کے اندر کہ آپ کوئی ایفرٹ لگا رہے ہوتے ہیں. تو فیل ہے اس کے اندر ضروری نہیں کہ کوئی ایفرٹ بھی لگ رہا ہو, جیسے کوئی ایسی لکھ رہا ہے, کوئی ایسی ڈرائنگ بنا رہا ہے, ذہن اس کا کہیں اور ہے, ٹھیک ہے, تو وہ بس ایک غیر ارادی طور پہ کر رہا ہے اس کو. لیکن عمل میں جیسا وہ پراپرلی آپ ابھی نوٹس رائٹ کر رہے ہیں تو یہ آپ کی انٹینشن ہے نا, آپ سوچ سمجھ کے کر رہے ہیں. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں قرآن کی ایک بہت زبردست امپیکٹ جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ کہ تفعلو کا ورڈ ہوا, عمل کا ورڈ استعمال نہیں ہوا. یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم انٹینشنلی کرو یا وداؤٹ انٹینشن, ایکسیڈنٹلی بھی تم سے نہیں ہوگا یہ کام کہ تم اس جیسی کوئی صورت بنا کے لے آؤ. اس جیسی بھی نہیں بنا کے لا سکتے کیونکہ جوس سے مخاطب ہے نا. اب تو بالکل ہائی لیول کا یہاں پر آپ کہیں کہ چیلنج ہو رہا ہے. سکس چیلنج ہے, یہ کوئی پہلا چیلنج نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بھی بڑی خوبصورت چیز تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کی یعنی بالکل ہی ان کو کہا کہ ان کی ورتھ بتا دی کہ نہیں بھائی تم اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ رہے ہو, یو آر نتھنگ. اور اس کے بعد ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ایک اور چیز جو مجھے بہت زبردست لگی کہ پچھلے آیت میں اگر آپ دیکھیں, میں آپ کو دکھاتی ہوں, پچھلی آیت میں یہاں لکھا ہے فاتو, تو لے آؤ. فاتو کا فعل استعمال ہوا ہے. تو یہاں پر اصولاً اگر یہ اس سے کنیکٹڈ ہے, اگر ہم عام لینگویج میں دیکھیں تو یہاں پر یہ فَإِلَّمْ تَفْتُو ہونا چاہیے تھا, یا آتو کا جو فعل ہے وہ استعمال ہونا چاہیے تھا, رائٹ, کہ اگر تم لا سکتے ہو تو لے آؤ, لے آؤ یہ, اور تم نہیں لا سکو گے. یہ بیسیکلی ہم یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا کہ پیچھے جو فعل ہے وہی ہے, اس کا ہی بات ہو رہی ہے کہ بھائی تم نہیں لے آ سکو گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے سڈنلی یہاں پر فیل کو چینج کر دیا, اور کس کو لیا ہے, فیل کو لیا ہے. وہ کام جو انٹینشنلی بھی ہوتا ہے اس کو لیا ہے. کیوں چینج کیا اللہ تعالیٰ نے, کہ یعنی یہاں پر کیوں انٹینشنلی اس کو چینج کیا, کہ ایک تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے اسپیکر کا اٹینشن گراب کرنے کے لیے, ایک طریقہ ہوتا ہے. اگر آپ ایک جیسی باتیں ہر وقت بولتے رہیں گے نا, آگے والا پھر اتنی اٹینشن نہیں دیتا, رائٹ. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ فیل کا ورڈ لا کے اللہ تعالیٰ نے ان کو بالکل ایک جیسے کہتے ہیں نا ناک آؤٹ کر دیا کہ تم کر ہی نہیں سکتے. تم لے آنا تو دور کی بات ہے, تم نان انٹینشنلی بھی نہیں کر سکتے. You will not be able to do anything والی جو چیز ہے نا, کہ اتنی سی بھی پاسبلٹی کو یہاں پر جیسے مائنس کر دیا گیا. یہ بھی بڑا فیسنیٹنگ چیز تھی. اس کے بعد یہ لاسٹ ٹائم میں نے آپ لوگ کو آلریڈی بتا دیا تھا کہ یہاں پر کوئی مفعول بھی ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, کوئی مفعول بھی نہیں ہے تفعلو کے ساتھ. وائے, کیونکہ یعنی ہو کا تفعلو ہو کوئی نہیں ہے, اٹس کا کوئی کیا ہی نہیں, کیونکہ کیا تھا, اللہ تعالیٰ یہاں پروف کرنا چاہ رہے تھے کہ تمہارے ایون تم قرآن کے کلوز بھی نہیں آ سکتے. جب آپ کو کسی چیز کو بالکل ڈینائی کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈیٹیل ہی نکال دی. کیا اس کا یہاں پہ کہتے ہیں اف یو کانٹ ڈو, بس دیٹس اٹ, یہاں بات ختم. تم کر ہی نہیں پا سکتے. مطلب اتنی, یہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ بہت پاورفل اسٹیٹمنٹ ہے. صرف اتنا سا ہی ہے نا کہ فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا, دس از ویری پاورفل. اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو بالکل ہی آپ کہیں, اور وہ عرب اس چیز کو سمجھتے تھے, اور کس طرح سے سمجھتے تھے کہ آپ دیکھیں کہ عرب جو ہے وہ اتنے سوچنے کی بات ہے نا کہ they think کہ وہ بہت ایلیکوینٹ ہیں لینگویج, اور تھے وہ. ان کی جو ہم پرانی پوئمز اور لٹریچر, آپ کو پتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ایک کال آتا ہے کہ جہاں آپ نے عربی زبان کو سیکھنے کو واجب قرار دیا, ٹھیک ہے, وہاں آپ نے یہ بھی بولا کہ جو عربی گرامر ہے, لغت ہے, اس کو سمجھنے کو واجب قرار دیا حضرت عمر نے. ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ جو پوئمز ہیں نا, عربس کی جو پوئمز ہیں اور جو ہسٹری ہے اس کو بھی اسٹڈی کرو اگر تم قرآن کو صحیح سے سمجھنا چاہتے ہو. اور ہم واقعی دیکھتے ہیں کہ یہ واقعی بہت, ان کی جو پوئمز ہیں وہ واقعی بہت ہی ہائی لیول کی تھی. لیکن قرآن اس سے کہیں زیادہ ہائی لیول ہے, قرآن اس سے کہیں زیادہ پاورفل ہے. تو اللہ تعالیٰ تو ان کو کیا کرتے, یہ ورڈز کی فائٹ تھی نا. ہم حدیث میں دیکھتے ہیں, صحیح ہین کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے پروفٹس کو ڈفرینٹ میریکلز, میں آپ کو مفہوم بتا رہی ہوں, ڈفرینٹ میریکلز دیے گئے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو میریکل دیا گیا وہ لینگویج کا میریکل تھا, قرآن کا میریکل تھا. کیونکہ آپ کو جس زمانے میں جن لوگوں سے ٹکر تھی وہ لینگویج کے بہت ماہر تھے. لیکن وہی لینگویج کے ماہر لوگوں نے
بیٹل فیلڈ میں کلنگ کو، اپنے لوگوں کو مارنے کو، اپنی فیملی کو مارنے کو ترجیح دی بنسبت یہ کہ وہ قرآن سے لنگوسٹکلی مقابلہ کرتے. وہ نہیں کر پائے. کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ وہ نہیں کر سکیں گے. دس از ناٹ سم تھنگ یوزول، یا جس کا ہر ورڈ اتنا چناوا ہو جس کلام کا، یہ اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. تو انہوں نے کس چیز کو پریفر کیا کہ ہم جا کے بیٹل فیلڈ میں جنگیں، سالوں سال جنگیں لڑ لیتے ہیں، لیکن ہم ان سے اس کلام سے، ہم لینگویج سے لڑائی نہیں کر سکتے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک چیلنج تھا جو یہ پورا نہیں کر سکے. اور یہاں پر ایک لاسٹ چیز جو مجھے آپ لوگوں کو بتانی تھی وہ یہ کہ یہاں پر ہجارہ کا جو ہم بہت ڈیٹیل میں ہم نے ڈکشنری ورک آلریڈی کر لیا ہجارہ کا. صرف یہ بتانا تھا کہ یہ جو ہجار یہاں پتھر کا کیوں ذکر آیا، تو اس کے بارے میں مفسرین کی کئی رائے ہیں. ٹھیک ہے، میں 3 آپ لوگوں کے لیے لے کے آئی ہوں. ایک تو یہ ہے کہ ان سے مراد وہ آئیڈلز تھے جو یہ خود بناتے تھے پتھروں والے، اور وہ اس کے اندر ڈالے جائیں گے، وہ ایندھن ہوں گے. دوسرا یہ کہ چونکہ ان کے دل جو تھے اتنے کلام سننے کے بعد بھی، اتنی روشن ہدایتیں آنے کے بعد بھی ان کے دل سخت تھے. یہ نہیں، سب کچھ جانتے بوجھتے، یہ نہیں مان رہے تھے چیزوں کو. ٹھیک ہے، پھر بھی اگر ان کے دل سخت تھے تو دیئر ہارٹس آر لائک اسٹونس. یہ بھی تو مفسرین معنی رکھتے ہیں کہ دیئر ہارٹس ول بی از لائک اسٹون. تو یہاں پر ہجارہ کا ورڈ استعمال ہوا. آپ دیکھیں نا، میں بھی سوچتی، ہم سبھی کے سوچنے کی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا جب تعاقب کرتے ہوئے فرعون گیا ہوگا اور اس نے دیکھا ہوگا کہ پہاڑ بیچ میں سے پھٹ گیا، اور اس میں کے بیچ میں سے وہ نکل کے جا رہے ہیں. اب آپ اور کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ کیا اس وقت اس کو روک کے اس کو نہیں سمجھنا آنا چاہیے تھا کہ واقعی اب مجھے رک جانا چاہیے، اب اس دین کی مخالفت نہیں کرنا چاہیے؟ مطلب اس سے بڑا میریکل کیا ہوگا؟ پانی پھٹ گیا، سمندر پھٹ گیا آپ کے سامنے. لیکن اس نے پھر بھی مخالفت کی نا، آگے بڑا ماننے کے لیے. تو انسان کبھی کبھی نہیں مانتا کھلے کھلے نشانیاں، اور پھر اس کے بعد اسی لیے جب وہ کھلی کھلی نشانیوں کے باوجود نہیں مانتا تو پھر اس کو وارننگ دی گئی ہے اس دنیا میں کہ اس کا ایندھن جو وہ آگ ہے، اس کا ایندھن لوگ ہوں گے اور ساتھ ساتھ پتھر، کیونکہ تمہارے دل بھی جو ہے نا وہ پتھر کی طرح ہو گئے. اور تھرڈ چیز جو مفسرین کہتے ہیں کہ جب یہ پتھر میلٹ ہوں گے نا تو یہ اتنے گرم ہوں گے جیسے لاوا کی طرح ہوتے ہیں. آپ دیکھیں لاوا کتنا گرم ہوتا ہے نا، اپنے سامنے اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو جلا کے ختم کر دیتا ہے. تو یہ کیا ہے کہ یہ اتنے زیادہ ان کے جو یہ پتھر ہیں، یہ اتنے زیادہ جہنم کی آگ میں گرم ہو جائیں گے کہ دے ول بی لائک لاوا، میلٹڈ لاوا جیسے ہوتا ہے نا، وہ ہو جائیں گے. اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے بچائے اور جہنم کی آگ سے بچائے، اور واقعی اس دل سے اس کلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا انشاءاللہ بنائے. ایک لاسٹ پوائنٹ جو میں ابھی ایڈ کر دوں آپ لوگوں کو، پھر انشاءاللہ ہم یہیں تک رکھیں گے، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہی کریں گے انشاءاللہ. اگر آپ لوگ اس سورہ میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو وہ کر لیں گے نیکسٹ ویک ہی انشاءاللہ. چلو نیکسٹ آیت سٹارٹ کر لیں گے. اچھا، اس میں ایک چیز اور میں بتانا چاہ رہی تھی کہ یہاں سے ایک دو باتیں اور پتہ چل رہی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جہنم اور جنت جو ہے وہ آلریڈی پریپیئرڈ کی جا چکی ہے. یہ ہم اہل سنہ والجماع جو ہے ان کا پوائنٹ آف ویو ہے، اور یہ سپورٹ ہوتا ہے اس آیت سے کہ جہنم اور جنت جو ہے وہ آلریڈی کریٹڈ ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کو پتہ ہے ایک فرقہ جو کہ معتزلہ ہے، ان کے یہ بلیف نہیں ہے. ان کا بلیف کیا ہے کہ ابھی جہنم اور جنت جو ہے وہ بنی نہیں ہے، اور وہ بنائی جائے گی قیامت میں. لیکن یہاں سے اہل سنہ والجماع کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ اس کی سپورٹ مل رہی ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے جو اعدت للکافرین ہے کہ یہ تیار کی گئی ہے کس کے لیے؟ کافروں کے لیے. تو یہاں سے اس بات کی بھی اہل سنہ والجماع کی جو ایک پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہر جس کے دل میں بھی ایمان ہوگا وہ ایک وقت آئے گا کہ وہ اپنی سزا بھگت کے پھر جنت میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ پرماننٹلی کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے جہنم جو ہے. تو اس کو بھی یہاں پر سپورٹ مل رہا ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ جو معتزلہ ہیں وہ کیا کہتے ہیں، ان کا یہ کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر کسی کی جو خارجی آئٹس ہیں، ٹھیک ہے، جو خارجی آئٹس اور معتزلہ ہیں دونوں فرقے، ان کا یہ بلیف یہ ہے کہ اگر کسی نے
کوئی گناہ کبیرہ کر لیا تو وہ اسلام کے فولڈ سے نکل جاتا ہے، وہ مسلمان نہیں رہتا، ٹھیک ہے، اور اس کا پھر جہنم میں ہی اس کا ٹھکانہ ہوتا ہے. تو یہاں سے اس چیز کی بھی ایک طرح سے نیگیشن مل رہی ہے کہ نہیں، یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو اہل سنہ والجماع جو بالکل ہی انکار کرنے والے ہیں، ناٹ جو کہ کبیرہ گناہ کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہاں سے یہ بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ جو جہنم کی جو سزا ہے نا، وہ ایسے ہی شوقیہ نہیں دیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ چلو جی آدھے ادھر چلے جاؤ آدھے ادھر چلے جاؤ. نہیں، یہ بات نہیں ہوگی، بلکہ دیر ول بی اے ریزن بیہائنڈ اٹ کہ جس کی وجہ سے سزا ملے گی. کیونکہ جنت کا تو ہمیں پتہ ہے نا کہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی اپنے عمل کے بیسس پہ جنت میں نہیں جا سکے گا. there will be some reason مطلب there will be Allah's رحمت جس کی وجہ سے انسان جا سکے گا جنت میں. لیکن جہنم کے اس میں کا ہے کہ there will be a reason، ایسے نہیں وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی یہ بھی ایک رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں پہ اس طرح ہمیں نہیں پکڑتا جس طرح کے نیکیوں پہ ہمیں مزید دیتا چلا جاتا ہے. تو یہ چیز بھی یہاں پر ہمیں الحمدللہ مل رہی ہے. ٹھیک ہے، مجھے 1 منٹ دیجیے، میں ریکارڈنگ کو آف کر دوں، پھر انشاءاللہ we'll do the discussion.